حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ کافر آ گئے اور انہوں نے دلیل مانگی کہ اللہ ایک ہے۔ اس پہ انہوں نے مناظرہ کیا، سوال کیا کہ بتائیے کہ اللہ کا وجود ہے، اس پہ کوئی دلیل دیجیے۔ امام شافعی شاید شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ یہ جو شہتوت کا درخت ہے نا، یہی میرے رب کے قادر و قیوم ہونے کی دلیل ہے۔ کافر بولے وہ کیسے؟ فرمایا یہ دیکھو شہتوت کا جو درخت ہے، اس کے جو پتے ہیں، اس پتے کو اگر ہرن کھا لے تو اس سے مشک بن جاتا ہے، ریشم کا کیڑا کھا لے اس میں سے ریشم نکلتا ہے، انہی پتوں کو بکری کھا لے اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ فَمَنِ الَّذِي جَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ الطَّبْعَ وَاحِدٌ، تو وہ کون ہے کہ جو ایک چیز سے اتنی چیزیں پیدا فرما دیتا ہے؟ پتا ایک ہی ہے، اس کی طبیعت ایک ہی ہے، میٹیریل ایک ہی ہے، اجزاء ایک ہیں، کھانے والے جانور بدلتے جاتے ہیں، اس کی آگے پروڈکشن چینج ہوتی رہتی ہے، تیار ہونے والی چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ بس جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک بنا دے، کبھی ریشم بنا دے، کبھی دودھ بنا دیتا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے، گواہ اس کا، جو شعلہ جاں کو جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنی شریف میں فرماتے کہ ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، تو اس فلسفی کے کانوں میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کی ایک آیت کی آواز پڑی۔ قرآن پاک کی یہ سورہ ملک جو ہم روزانہ سنتے ہیں، اس کی آخری آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو بھلا دیکھو تو اگر تم صبح پانی زمین میں دھنس جائے تو کون ہے جو اس پانی کو زمین سے نکالے؟ تو اس لیے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، تو آخر میں پڑھنا چاہیے اللہ رب العالمین۔ جب یہ سورہ ملک کو روزانہ سنتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، جب یہ پڑھی جائے نا تو اس کے بعد یہ پڑھنا چاہیے اللہ رب العالمین، کون ہے جو جب پانی زمین میں جذب ہو جائے کون نکالے گا؟ اب یہاں پہ چونکہ صورت ختم ہو رہی ہے، آیت بھی ختم ہو رہی ہے، تو سارے سننے والوں کو چاہیے کہ یہاں کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس نے سنی کہ زمین میں پانی دھنس جائے کون نکالتا ہے اللہ کے سوا؟ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، زمین سے پانی نکالنا آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، اتنی ہیوی مشینری آ چکی ہیں، ایک ایک دن میں کتنے ہزاروں فٹ زمین کھود لیتی ہے، ایسی نئی ٹیکنالوجی ہے، سائنس جتنی ترقی کر لی ہے، میں نکال سکتا ہوں پانی۔ یہ کہتے ہیں اللہ نکال دیتا ہے پانی، جذب ہوئے پانی کو، میں نکال سکتا ہوں، کون سی مشکل بات ہے؟ وہ یہ بات سوچ کے کہہ کے اپنے راستے میں چلا گیا۔ جب رات کو سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک طاقتور شخص ہے، اس نے ایک زوردار تھپڑ لگایا اس کو، اور اس کی آنکھیں نکل کے بہ گئی۔ آنکھیں نکلی تو آنکھ کے اندر یہ نور ہوتا ہے نا، اس نور کے دو پانی کے قطرے ہوتے ہیں، وہ نکل جائیں تو روشنی ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کی۔ اب وہ اس کے دو قطرے نکلے اور زمین میں جذب ہو گئے۔ اس نے کہا باقی جو زمین کا پانی وہ تو بعد میں نکالنا، پہلے جو یہ اپنے دو قطرے آنکھوں کے زمین میں جذب ہو گئے نا، تو اسی کو نکال کے دکھا۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو باقی اس کی آنکھیں نکل چکی تھی۔ اب خواب میں آنے والے شخص نے خواب ہی میں یہ الفاظ کہے کہ بد نصیب، تو باقی اگر سائنسی آلات سے، پھوڑے سے یا کسی بھی مشینری سے زمین سے پانی نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر کہ تو نکال سکتا ہے، تو اپنی آنکھوں کے دو قطرے جو جذب ہو گئے انہیں کو نکال کے دکھا دیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ واقعی اٹھ کے بھی جب آنکھ کھلی، آنکھیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا، اب اس کے غرور کا، تکبر کا سارا نشہ اتر چکا تھا اور اللہ اللہ پکار رہا تھا۔
کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا، جو ہم نے کچھ سنا بھی تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اب اس مناظرے میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ ایک بہت اہم اور ایمان افروز مدنی پھول جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا تھا، اس وقت کا منظر تصور میں لائیے، اس وقت کی حالات و واقعات، کیونکہ ساری سلطنت اسی کی تھی، دنیا کی ساری بادشاہی نمرود کی تھی۔ آج کل ایک چھوٹے سے کسی ملک کا وزیر اعظم صدر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، حالانکہ اب تو 200 250 ملک بن چکے، دنیا کتنے ٹکڑے ہو، کتنے ملک بن گئے، اس ٹائم ایک ہی ملک تھا، پوری دنیا پہ ایک ہی حکومت تھی، تو کتنا پاورفل ہوگا جس کی ساری زمین پہ حکومت ہو۔ اب وہ منظر تصور میں لائیے، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ یہ تنے تنہا ہے، اور ان کے مقابلے میں سامنے نمرود ہے جو پوری زمین کا بادشاہ ہے، پوری سلطنت کا بادشاہ ہے، اور ہے بھی بڑا سرکش، ہے بھی بڑا ظالم قسم کا بادشاہ، اور خالی بادشاہ نہیں ہے، ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ساتھ اپنی عبادت بھی کرواتا ہے، ایسا ظالم بادشاہ ہے۔ وزیر اس کے، مشیر اس کے، فوج اس کی، اسٹیبلشمنٹ اس کی، ایجنسیاں اس کی، سارا کچھ اس کا۔ اب بظاہر ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، نہ فوج ہے، نہ سپاہی ہے، نہ کوئی تعلقات ظاہری ہیں، دنیاوی تعلقات، نہ تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، کوئی بھی نہیں۔ اب اس حال میں نمرود ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھتا ہے کہ ابراہیم بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی دیکھیے، دلیری دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال شجاعت دیکھیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ آپ ڈرے نہیں، جھکے نہیں، فل کانفیڈنس کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ اور فخریہ انداز میں اپنے رب کے وجود پر، اپنے رب کے ایک ہونے پر دلیل دی۔ اور دلیل کے الفاظ کیا تھے؟ ربی الذی، میرا رب وہ ہے۔ بات یہاں سے شروع کی، ربی میرا رب، ربی میرا رب، میرا رب وہ ہے۔ یہاں یوں بھی کہہ سکتے تھے نا، اے نمرود تیرا رب وہ ہے، یا ہم سب کا رب وہ ہے، یا اگر تمام جہانوں کا رب کہہ دیتے تو بھی دلیل دے سکتے تھے، یہ کہہ کے بھی اور بھی واضح ہو جاتا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ مگر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا ربی، میرا رب وہ ہے۔ اب اس میں آپ نے فخر کا اظہار فرمایا، گو کہ نمرود کو آپ یہ بتا رہے تھے کہ نمرود تو وہ ہے جو لوگوں کو مجبور کر کے، لوگوں کو سزائیں دے کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنی عبادت کرواتا ہے۔ تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر رکھا ہے، غلہ روک لیتا ہے، اناج روک لیتا ہے کہ مجھے خدا مانو پھر میں کھانے پینے کا کچھ دوں گا، تو زبردستی خدا کہلواتا ہے۔ مگر حقیقی خدا وہ ہے کہ میں مجبوراً اسے خدا نہیں مانتا، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں، مجھے اس بات پہ خوشی ہے، مجھے فخر ہے، میں مجبوراً اسے خدا نہیں مانتا، اس قدرت والے خدا پر یقین رکھتا ہوں جو خدا زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، وہی سچا رب ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ اب یہ جو نمرود کے سامنے نا آپ کا انداز تھا بات کرنے کا، اور یہ الفاظ کو چنو دیکھیے، یہ ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثل ہم تو نہیں ہو سکتے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا نور ایمان تو نصیب نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں البتہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے الحمدللہ ہم بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں نہیں، سب کو، ہر جاندار کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ہمیں فخر ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو رزق دیتا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے چاند سورج ستارے بنائے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو پھل پھول اگاتا ہے،
فصلیں اگاتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو بارش برساتا ہے، بارش کے قطرے کو سیپ میں رکھ کر اسے موتی بنا دیتا ہے. ہمیں فخر ہے ہمارا رب وہ ہے جو پانی کی ایک بوند سے جیتا جاتا انسان بنا دیتا ہے. ہم کیا تھے سارے، پانی کی بوند ہی تو تھے، کیسا عالی شان انسان بنا دیا. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو قدرتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رفتوں والا ہے. ہمارا رب وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہمارا رب وہ ہے جس کی شان و عظمت کے نظارے ہر سمت پھیلے ہوئے ہیں، ذرہ ذرہ اس کی قدرت کا منظر ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جس کو فنا نہیں ہے. ہمارا رب وہ ہے کہ جس کی شان و عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی سچے رب کو ماننے والے ہیں، اس حقیقی رب کو ماننے والے ہیں جس نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا. ہمیں فخر ہے ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے نوح علیہ السلام کو طوفان میں محفوظ فرمایا. وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا. وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں رستے بنا دیے. وہی رب ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو کائنات پر حکومت بخشی. وہی رب ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں جس نے تمام جہانوں کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اللہ کے رب ہونے پر ہمیں تو فخر ہے. سو ہے ہم تو اس بات پر ہزار بار فخر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان آقا کے غلام ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں. ہم ان آقا کے غلام ہیں جو سردار انبیاء ہیں. ہم ان آقا کے غلام ہیں جنہیں محبوب خدا کہتے ہیں. ہم ان آقا کے غلام اور امتی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اپنا جلوہ دکھایا، پھر واپس مکے میں پہنچایا. ہمیں گناہ بخشوانے کے لیے، مشکلیں حل کروانے کے لیے، دین و دنیا کی بھلائیاں پانے کے لیے اس نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آستان بتایا. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور یہ فخر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ. جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی مشکل میں، آسانی میں، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہے، اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اور جو اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم راضی ہیں، اس کو رب مانتے ہیں اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی غلامی پر اظہار فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، ہم ان آقا کے غلام ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے نبی. ہم ان کے غلام ہیں کہ ہمارے سرکاروں کے دنیا بھر میں، کائنات میں بول والے ہیں، جن کے چرچے ہیں، بول والے ہیں میرے سرکاروں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ہمارا ایمان سلامت رکھے اور یوں ہی ہم بے حساب جنت میں چلے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.